اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، مسلم خواتین کی اعلیٰ اقدار کے روشن تذکرے۔ شکاری خلیفہ کا خوبصورت شکار۔ ابو عبداللہ نمیری کا بیان ہے، میں ایک روز خلیفہ مامون کے پاس کوفہ میں تھا۔ اس نے ایک فوجی دستہ اپنے ساتھ لیا اور شکار کھیلنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ منزل کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ ایک شکار نظر آیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی اور اسے شکار کے پیچھے لگا دیا۔ شکار اپنی جان بچانے کے لیے پوری طاقت لگا کر بھاگ رہا تھا اور خلیفہ مامون کا گھوڑا بھی پوری سبق خرامی کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ خلیفہ کا گھوڑا تمام ہمراہیوں کے گھوڑوں کے آگے تھا۔ وہ شکار کے تعاقب میں لمبی لمبی چھلانگیں لگاتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے پہنچ گیا، مگر شکار ہاتھ نہ آ سکا۔ اتفاق سے دریا کے کنارے ایک اعرابی لڑکی نظر آئی جو قد و قامت میں مناسب اور خوبصورت تھی۔ اس نے ایک مشکیزے میں پانی بھر کر اپنے کندھے پر رکھا اور دریا کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور چیختے ہوئے اس کے منہ سے یہ آواز نکلی، ابا جان، میرے مشکیزے کا منہ پکڑ لیں، اس کا منہ مجھ سے چھوٹ گیا، اب اس کے منہ کو سنبھالنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اس اعرابی لڑکی کا فصاحت و بلاغت سے پر کلام خلیفہ مامون کے کانوں سے ٹکرایا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ ادھر لڑکی نے مشکیزہ پھینک دیا۔ خلیفہ مامون آگے بڑھا اور لڑکی کے پاس آ کر پوچھنے لگا، لڑکی، تم عرب کے کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ میں بنو کلاب کے اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں جس کے لوگ بڑے شریف اور باعزت ہوتے ہیں، مہمان نوازی ان کا شیوا ہے اور مخالفین کے لیے ننگی تلوار کا روپ دھارنا ان کی شان ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، جوان، آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ خلیفہ مامون کہنے لگا، کیا تم عربوں کے حسب و نسب کا علم رکھتی ہو؟ لڑکی بولی، تھوڑا بہت علم تو ضرور ہے۔ خلیفہ نے کہا، میں قبیلہ مضر سے ہوں۔ اس اعرابیہ نے کہا، مضر کی کون سی شاخ؟ خلیفہ نے کہا، مضر کا وہ خاندان جس کا نسب عالی شان اور جس کی عظمت نرالی ہے، ماں باپ دونوں کی طرف سے شرافت و نجابت کا مرقع ہے، جس کے رعب و دبدبے سے مضر کے تمام ہی قبائل خوف زدہ رہتے ہیں اور جس کی عظمت شان کے سب معترف ہیں۔ اعرابیہ نے کہا، میں سمجھتی ہوں آپ کا تعلق خاندان بنو کنانہ سے ہے۔ خلیفہ نے کہا، تم نے درست سمجھا۔ اعرابیہ نے کہا، کنانہ کے کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ خلیفہ نے کہا، اس قبیلے سے جس کی اولاد باعزت ہوا کرتی ہے، جو واقعی شریف النفس ہے، خیرات و صدقات جس کی شان ہے اور جس کا رعب و دبدبہ کنانہ کے تمام قبائل پر حاوی ہے۔ اعرابیہ نے کہا، گویا آپ کا تعلق قریش سے ہے؟ خلیفہ نے کہا، تم نے بالکل درست سمجھا۔ اعرابیہ نے پوچھا، قریش کا کون سا خاندان؟ خلیفہ نے جواب دیا، جس کا ذکر جمیل چہار دانگ عالم میں ہے، جس کے فخر و عظمت کی کوئی مثال نہیں اور جس کا خوف قریش کے سارے قبائل پر مسلط رہتا ہے۔ اعرابیہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ قبیلہ بنو ہاشم سے ہیں؟ خلیفہ نے کہا، بالکل ٹھیک۔ اعرابیہ نے پوچھا، خاندان بنو ہاشم کے کون سے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے؟ خلیفہ نے جواب دیا، وہی گھرانہ جس کی قدر و منزلت معروف ہے، جس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، جس کا خوف بنو ہاشم کے تمام قبائل پر طاری رہتا ہے۔ یہ سن کر اعرابیہ کہنے لگی،
آپ پر سلامتی ہو اے امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین۔ عربی لڑکی کی ذہانت و فطانت اور انساب کے علم پر اس کی کامل دسترس کو دیکھ کر خلیفہ مامون نہایت متاثر ہوا اور اس کی باتوں سے بہت محظوظ ہوا کہ دیہات میں اس قسم کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو اتنی سمجھدار ہیں۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں اس لڑکی سے ضرور شادی کروں گا کیونکہ یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ خلیفہ وہیں رک کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں اس کے فوجی بھی وہاں پہنچ گئے۔ پھر خلیفہ مامون نے اس لڑکی کے والدین کو پیغام نکاح دیا۔ انہوں نے خوشی خوشی بیٹی دینا قبول کیا۔ چنانچہ وہ شادی کر کے خوش و خرم واپس ہوا۔ گو اس کا مطلوبہ شکار تو ہاتھ سے نکل گیا، مگر یہ خوبصورت شکار اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہی لڑکی خلیفہ مامون کے بیٹے عباس کی ماں بنی۔ اگلی کہانی، بیٹے کو بدسلوکی کا موقع ہی کیوں دیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی اپنے بیٹے کی نافرمانی کا شکوہ لے کر حاضر ہوا۔ شکایت سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لڑکے کو بلایا۔ جب وہ لڑکا حاضر ہوا تو حضرت عمر نے اپنے باپ کے ساتھ اس کی نافرمانی اور اس کے حقوق کی پامالی پر تنبیہ کی۔ لڑکے نے کہا، اے امیر المومنین، کیا والد پر لڑکے کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں۔ لڑکے نے عرض کیا، اے امیر المومنین، وہ کیا حقوق ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، یہ کہ اس کی ماں کا اچھے طریقے سے انتخاب کرے، اس کا اچھا نام رکھے اور اسے قرآن کی تعلیم دلائے۔ لڑکے نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میرے باپ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ میری ماں سیاہ فام نسل سے ہے جو کسی مجوسی کے زیر سایہ تھی۔ میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا، جس کے معنی ہیں چپٹی ناک والا، بد شکل اور سیاہ فام، جھگڑالو اور ضدی وغیرہ۔ اور کتاب اللہ کے ایک حرف کی بھی اس نے مجھے تعلیم نہیں دلائی۔ لڑکی کی گفتگو سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میرے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کا شکوہ لے کر حاضر ہوئے ہو، حالانکہ تم نے اس کی بدسلوکی سے قبل اس کے حقوق کی پامالی کی ہے، اور قبل اس کے کہ وہ تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا تم اس کے ساتھ ناروا سلوک کے مرتکب ہو چکے ہو۔ اگلی کہانی، قریشی عورتیں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں۔ نبوت سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ان کا رشتہ مانگا، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور ان کی شادی کسی اور جگہ ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا جب یہ بیوہ ہو گئیں، خاوند فوت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ اگر ان کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو بڑے شرف کی بات ہے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے موقع پا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر آپ ام ہانی بنت ابی طالب سے نکاح کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں 2 رشتوں سے نوازے گا۔ وہ پہلے بھی آپ کی قریبی رشتہ دار ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی زوجیت میں آ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے مشورے کو پسند فرمایا اور ام ہانی کو پیغام نکاح بھجوا دیا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن آپ کا حق بہت عظیم ہے۔ میرے بچے یتیم ہیں جن کی میں پرورش کر رہی ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا حق ادا کرنے لگ جاؤں گی تو میرے بچوں کے حقوق متاثر ہوں گے، اور اگر بچوں کے حقوق ادا کرنے میں لگ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں کمی آ جائے گی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام ہانی رضی اللہ عنہا کا جواب سنا تو نہایت خوش ہوئے اور پھر ارشاد کیا، قریش کی عورتیں تمام عورتوں سے بہترین ہیں، اونٹ کی سواری بھی کر لیتی ہیں، چھوٹے بچوں پر نہایت مہربان اور مشفق ہیں، اور اپنے شوہر کے ذاتی کاموں پر بھی بھرپور توجہ کرنے والی ہیں۔ اگلی کہانی، مہمان کی تلاش۔ سلیمان القرشی کا بیان ہے کہ یمن کی گزرگاہوں پر میں جانب منزل رواں دواں تھا۔ راستے میں مجھے ایک لڑکا ملا جس نے اپنے دونوں کانوں میں 2 بالیاں پہن رکھی تھیں۔ ہر بالی میں قیمتی نگینہ لگا ہوا تھا، جس کی چمک سے اس کا چہرہ مزید پر رونق نظر آ رہا تھا۔ وہ چند اشعار کے ذریعے اپنے پروردگار کی تعریف بیان کر رہا تھا۔ میں نے اسے یہ شعر گنگناتے ہوئے سنا، ملیکن فی السماء بہ افتخاری، عزیز القدر لیس بہ خفاء۔ آسمان میں جو بادشاہ ہے اسی کے ذریعے مجھے عزت حاصل ہے، وہ نرالی شان والا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں۔ میں نے اس کے قریب ہو کر اسے سلام کیا۔ اس نے کہا، میں تمہارے سلام کا جواب اس وقت نہیں دے سکتا جب تک کہ تم میرا حق نہ دے دو جو تم پر واجب ہے۔ میں نے پوچھا، بھلا تمہارا کون سا حق مجھ پر ہے؟ لڑکے نے کہا، میں ابراہیم کی سنت پر عمل کرنے والا ایک لڑکا ہوں۔ میرا روزانہ کا معمول ہے کہ میں کھانا اس وقت تک تناول نہیں کرتا جب تک کہ میل 2 میل کسی مہمان کی تلاش میں نہ نکلوں جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکے۔ میں نے لڑکی کی بات مان لی۔ اس نے پرجوش انداز میں مجھے خوش آمدید کہا۔ جب ہم اس کے بالوں سے بنے ہوئے خیمے کے قریب پہنچے تو اس نے بآواز بلند پکارا، باجی باجی۔ آواز سن کر لبیک کہتی ہوئی ایک نوجوان دوشیزہ خیمے سے باہر نکلی۔ لڑکے نے کہا، ہمارے اس مہمان کی خاطر تواضع کا بندوبست کرو۔ لڑکی نے جواب دیا، ذرا صبر کرو تاکہ میں اپنے مولا کریم کے دربار میں شکرانے پڑھ لوں جس نے ہمیں اس مہمان کی مہمان نوازی کا موقع دیا۔ پھر وہ دوشیزہ کھڑی ہوئی اور شکرانے کے طور پر 2 رکعت ادا کی۔ ہمارے پڑھنے والوں کے لیے میں یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے دین میں شکرانے کے 2 نفل کہیں سے بھی ثابت نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی کی خبر پہنچتی تھی تو وہ سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ لہٰذا اس لڑکی کے عمل سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب بھی انسان کو کوئی خوشخبری ملے تو وہ شکرانے کی رکعت پڑھے، کیونکہ شکرانے کی رکعت پڑھنا ہمارے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اب ہم کہانی کی طرف دوبارہ جاتے ہیں۔ لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خیمے کے اندر بٹھایا اور چھری لے کر ایک بکری کے بچے کی طرف بڑھا اور اسے ذبح کیا۔ خیمے میں بیٹھنے کے دوران میری نگاہ اس لڑکی پر پڑی جو بہت حسین تھی۔ میں کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے اسے بھانپ لیا اور بولی، کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں وہ حدیث معلوم نہیں جو ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچی ہے کہ آنکھوں کا زنا غیر محارم کی طرف دیکھنا ہے؟ یہ حدیث سنا کر تمہیں ذلیل کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس سے میرا مقصد تمہیں ادب سکھانا ہے تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرو۔ جب سونے کا وقت ہوا تو میں اور لڑکا خیمے کے باہر سوئے اور لڑکی نے خیمے کے اندر رات گزاری۔ میں نے رات کو نرم اور سریلی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سنی۔ صبح میں نے لڑکے سے پوچھا، یہ آواز کس کی تھی؟ لڑکے نے بتایا، وہ میری بہن ہے جو رات بھر قرآن پڑھتی ہے۔ میں نے کہا، اے لڑکے،
تم اپنی بہن سے کہیں زیادہ اس عمل کے مستحق ہو کیونکہ تم مرد ہو اور وہ عورت۔ لڑکا میری بات سن کر مسکرایا اور بولا، افسوس ہے تجھ پر اے نوجوان، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس عمل کا دار و مدار توفیق الہی پر ہے؟ اگر اللہ نے توفیق دے دی تو آدمی کامیاب، بصورت دیگر ذلیل اور رسوا۔ اگلی کہانی، شوہر کی سخاوت سے بیوی کی پریشانی۔ حاتم طائی زمانے جاہلیت میں نہایت مشہور اور معروف آدمی تھا۔ سخاوت میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس کی بیوی معاویہ بنت افزر اس کو ٹوکتی رہتی کہ اتنی سخاوت اچھی بات نہیں، ذرا ہاتھ روک کر خرچ کیا کرو۔ اس کی ملامت کا حاتم طائی پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کی جلی کٹی ضرور سنتا مگر مرضی اپنی کرتا۔ اس کے پاس دور دور سے لوگ ملنے آتے، اس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے اور دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے۔ معاویہ کا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کا نام مالک تھا۔ وہ معاویہ کو پسند کرتا تھا۔ ایک دن اس نے معاویہ سے کہا کہ تم آخر حاتم کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ دیکھتی نہیں وہ کس طرح بغیر سوچے سمجھے مال لٹاتا ہے؟ اس کے پاس کتنا ہی قیمتی مال کیوں نہ ہو، جب تک اسے خرچ نہ کرے اسے چین نہیں آتا۔ اب تو اس کے پاس جائیداد ہے، اگر اسی طرح مال لٹاتا رہا تو ایک دن کنگال ہو جائے گا اور پھر تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور اگر یہ اچانک مر جائے تو پھر سوچو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارے بچے بھوکے اور بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ معاویہ نے مالک کی بات کی تصدیق کی اور اس کو سراہا کہ تم واقعی میرے خیر خواہ ہو، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ مالک نے اسے ورغلایا، اگر تم حاتم سے طلاق لے لو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں مالی طور پر حاتم سے زیادہ مستحکم ہوں، مالدار ہوں، صاحب جائیداد ہوں، میرے ساتھ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اسلام سے پہلے کا دور تھا۔ اس دور میں عورتوں کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ عورت بالوں کے بنے ہوئے خیمے میں بیٹھ جاتی۔ اگر اس کے گھر کا دروازہ مشرق کی طرف ہوتا تو وہ خیمے کے دروازے کا رخ مغرب کی طرف کر لیتی، اور اگر مغرب کی طرف ہوتا تو مشرق کی طرف پھیر دیتی۔ یہ اعلان تھا کہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ معاویہ اپنے چچا زاد کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی اور آخر اس نے خیمے کے دروازے کا رخ بدل دیا۔ حاتم آیا تو دیکھا کہ دروازے کا رخ بدلا ہوا ہے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ معاویہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے اپنے بیٹے عدی کو بلایا اور کہا، دیکھو تمہاری ماں نے کیا کیا ہے۔ عدی نے کہا کہ میں نے بھی دیکھ لیا ہے، مگر میں کیا کر سکتا ہوں۔ حاتم نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دور ایک وادی میں جا کر سکونت اختیار کی۔ اسی دوران میں 50 افراد پر مشتمل ایک قافلے نے حسب معمول حاتم کے گھر کے سامنے آ کر پڑاؤ ڈالا۔ مہمانوں کا یہ قافلہ دیکھ کر معاویہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی لونڈی کو بلوایا اور اس سے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی مالک کو مہمانوں کا بتاؤ۔ اس سے کہو کہ ان کے لیے دودھ اور کھانے پینے کا سامان فوراً بھجوائے۔ آخر مہمان نوازی تو کرنی ہوگی۔ لونڈی سوچ رہی تھی کہ آج لوگ حاتم کا مقام جان لیں گے، یقیناً آج کی رات فیصلہ کن ہے۔ لونڈی مالک کے پاس گئی اور معاویہ کا پیغام دیا۔ پیغام سنتے ہی مالک نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، اپنی داڑھی نوچی اور کہنے لگا، جاؤ معاویہ کو میرا سلام کہو اور یہ کہو کہ اس مہمان نوازی اور اسراف کی وجہ سے میں نے تمہیں حاتم سے طلاق کا مشورہ دیا تھا، اب مجھے اس مصیبت میں پھنسانا چاہتی ہو؟ میں باز آیا ایسی سخاوت اور مہمان نوازی سے۔ اب 50 آدمیوں کی مہمان نوازی
میرے بس کی بات نہیں۔ لونڈی نے آ کر معاویہ کے سامنے مالک کے الفاظ دہرائے۔ معاویہ کو یہ جواب اچھا نہ لگا۔ گھر میں مہمان بیٹھے تھے، آخر وہ حاتم طائی کی بیوی تھی، اس کے گھر میں ہر وقت مہمانوں کا میلہ لگا ہوتا تھا۔ اس نے اپنی لونڈی سے کہا، جاؤ، حاتم طائی اتنا دور نہیں، قریب ہی وادی میں ٹھہرا ہوا ہے، اسے بتاؤ کہ تمہارے گھر مہمان آئے ہیں جو بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ لونڈی بھاگتی ہوئی وادی کی طرف گئی، دور سے حاتم طائی کو پکارا، مہمانوں کی خبر دی۔ اس نے کہا، اہلاً و سہلاً، مہمانوں کو خوش آمدید۔ وہ بھاگتا ہوا اونٹوں کے باڑے میں آیا، 2 اونٹ کھول کر خیمے کے پاس لایا اور ان کی پچھلی ٹانگوں کے گھٹنے کاٹ ڈالے۔ اس دور میں اونٹ ذبح کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ معاویہ نے دیکھا تو زور زور سے چلانے لگی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسی وجہ سے تو تم سے جدائی اختیار کی تھی۔ یہ اونٹ میری اولاد کے لیے چھوڑ دو، مہمانوں کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حاتم طائی نے جواب دیا، معاویہ، تیرا ستیہ ناز، جس ذات نے ان مہمانوں کو، تیری اولاد کو اور ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہی ان کا روزی رساں ہے، تم فکر کرنے والی کون ہوتی ہو؟